بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 84 میں باب الاطعمہ فصل اول سے حدیث نمبر 4195 سے لے کر 4200 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال الستم فی طعام و شراب ما شئتم لقد رأیت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم وما یجد من الدکال ما یملأ بطنہ، رواہ مسلم۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، کیا تم لوگ اپنے کھانے پینے میں جس طرح چاہتے ہو عیش نہیں کرتے؟ یعنی تم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں اپنی خواہش کے مطابق وسعت اور افراط اختیار کر کے عیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہو، جبکہ میں نے تمہارے نبی کریم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کو ناکارہ کھجوریں بھی اس قدر میسر نہیں ہوتی تھیں جو آپ کا پیٹ بھر دیتیں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ الدکل کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، ردی کھجوروں کو دکل کہتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے یہ کلام یا تو حضور کے وصال کے بعد صحابہ سے کیا یا تابعین سے کیا ہے۔ حضور اس فانی جہاں میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے تھے، اس وجہ سے آپ نے دنیا کی لذتوں سے اجتناب کیا۔ جو کچھ پاس ہوتا تھا دوسروں پر نثار کرتے تھے اور خود فقر و فاقے برداشت کرتے تھے، اور یاد رہے کہ یہ فقر اختیاری تھا۔ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو صرف کھجور پر گزارا کرنا پڑتا تھا، کوئی اور غذا نہیں ہوتی تھی۔ پھر ایک حدیث مقدسہ میں ہے کہ کھجوریں بھی بہت نہایت قلیل مقدار میں ہوتی تھیں۔ پھر فرمایا کہ وہ قلیل کھجوریں بھی ردی قسم کی ہوتی تھیں۔ گویا آپ نے زہد و قناعت کی زندگی گزار کر امت کو ترک دنیا کی تعلیم و تربیت کا نمونہ دیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتی بطعام اکل منہ وبعث بفضلہ الی، وانہ بعث الی یوما بقصعۃ لم یأکل منها لأن فیہا ثؤما فسألتہ احرام هو؟ قال لا ولكن اکرہہ من اجل ریحہ، قال فإنی اکرہ ما کرہت، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم کے پاس جب کھانا لایا جاتا تو آپ اس میں کھاتے اور باقی بچا ہوا میرے پاس بھیج دیتے۔ ایک روز آپ نے میرے پاس ایسا کاسہ بھیجا جس میں کھانا تھا اور اس میں سے خود کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے پوچھا، حضور کیا لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس کی بو کے سبب میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ایوب نے عرض کیا، تو پھر میں بھی اس کھانے کو نہیں کھاؤں گا، کیونکہ جس چیز کو آپ نے ناپسند کیا ہو اس کو میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں۔ اوتیہ بطعام، یمن کے بادشاہ طبا نے مدینہ پر حملہ کیا جس میں اس کا بیٹا مارا گیا۔ اس نے مدینہ منورہ کو ویران کرنے کی قسم کھا لی۔
مدینہ کے بعض علماء یہود نے ان سے کہا کہ ایسا نہ کرو، کیونکہ یہ نبی آخر الزماں کی ہجرت کی جگہ ہے، وہ مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئیں گے۔ بادشاہ نے توبہ کر لی اور ایک مکان بنا دیا کہ جب وہ نبی مدینہ میں آئے گا تو اس مکان میں ٹھہرے گا، اور اس نے ایک رکا بھی لکھا جس میں کچھ اشعار لکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری اسی بادشاہ کے خاندان میں سے تھے اور اتفاق سے اسی مکان میں رہ رہے تھے۔ حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو ہر انصاری چاہتا تھا کہ آپ میرے گھر میں ٹھہریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھ گئی میں وہیں ٹھہروں گا۔ چنانچہ اونٹنی آ کر ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی۔ انصار مدینہ جب دعوت کرتے تو کھانا پکا کر اس مکان میں لاتے تھے اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کھاتے تھے۔ اسی کی طرف اس حدیث مقدسہ میں اشارہ کیا گیا ہے، اذا اوتی بطعام، یعنی جب طعام لایا جاتا۔ لہسن کی وجہ سے آپ نے کھانے کو قبول نہیں کیا تھا اور ساتھیوں کو کھلا دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ کچا لہسن کھانا حرام نہیں، البتہ اپنی بدبو کی وجہ سے مکروہ ضرور ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر راوی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل ثوما او بسلا فلیعتزلنا، او قال فلیعتزل مسجدنا او لیقعد فی بیتہ، وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتی بقدر فیہ خضرات من بقول فوجد لها ريحا فقال كربوها إلى بعض أصحابه وقال قل فإني أناجي من لا تناجي، متفق علیہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا، جو شخص لہسن یا کچی پیاز کھائے ہوئے ہو اس کو چاہیے کہ وہ ہم سے الگ رہے، یعنی ہماری مجلس میں نہ آئے، یا پھر یہ فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے، یعنی ہماری مسجد میں نہ آئے، یا پھر یہ فرمایا کہ اس کو چاہیے وہ کہیں جانے کی بجائے اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ نبی کریم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں از قسم ترکاری سبزیاں تھیں، یعنی لہسن، پیاز اور گندنا وغیرہ۔ آپ کو اس میں بو محسوس ہوئی تو اپنے صحابہ سے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کسی خادم سے فرمایا کہ اس کو اس فلاں شخص کے پاس لے جاؤ، اور پھر اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کو تم کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں جس ہستی کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں اس کے ساتھ تم سرگوشیاں نہیں کرتے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ مسجدنا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، راوی کو روایت بیان کرتے ہوئے دو جگہ شک ہو گیا، اس لیے او کو ذکر کیا ہے جو شک کے لیے آتا ہے کہ ہر وہ شخص جس نے کچا پیاز یا لہسن یا مولی یا تمباکو یا نسوار پان استعمال کیا ہو اور منہ سے بدبو اٹھ رہی ہو، یا ویسے بیماری کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آ رہی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری مسجد سے دور رہے۔ قربو اور کل کے الفاظ میں تعارض نہیں، الگ الگ مخاطب ہو سکتے ہیں، جمع بھی اور مفرد بھی۔ اس حدیث میں حضور علیہ السلام نے خود نہ کھانے کی علت بیان فرمائی ہے کہ میری سرگوشی فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں، تمہارا تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیلوا طعامکم یبارک لکم فیہ، رواہ البخاری۔ حضرت مقدام بن معدی کرب روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کی چیزوں کو ناپ تول لیا کرو، اس میں تمہارے لیے برکت عطا کی جائے گی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیلو یہ کیل سے ہے، پیمانہ کرنے کے معنی میں ہے، چونکہ جو چیز پیمانہ کی جاتی ہے وہ غلہ ہوتا ہے اور غلہ کھایا جاتا ہے، اس لیے اطعمہ میں ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو امامہ
وہ رسول کریم سے روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رواہ البخاری۔ حضرت ابو امامہ سے روایت ہے نبی کریم کے سامنے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں آپ اس طرح فرماتے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت ہے اور پاکیزہ یعنی ظاہر داری اور دکھاوے سے خالی ہے، جس میں برکت عطا کی گئی ہے، یعنی وہ ایسی بابرکت حمد ہے کہ ہمیشہ جاری و قائم رہے اور کبھی منقطع نہ ہو، وہ نہ کفایت کی گئی اور نہ اس سے بے پرواہی ہو، اے ہمارے رب۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ غیر مکفن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس لفظ سے لے کر آخر تک سارے جملوں اور پورے کلام کو حمد کی صفت بھی بنایا جا سکتا ہے اور طعام کی صفت بھی بن سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مطلب میں تھوڑا سا فرق آئے گا۔ اگر حمد کی صفت ہو تو مطلب اس طرح ہوگا کہ اس حمد کو ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے قائم و دائم رکھیں گے، کسی مرحلہ پر ہم اس کو کافی نہیں سمجھیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے، ولا مودعین یعنی اس تعریف کو ہم ترک کر کے نہیں چھوڑیں گے بلکہ مسلسل جاری رکھیں گے، ولا مستغنی عنہ اور نہ ہم اس حمد سے مستغنا ہو سکتے ہیں بلکہ ہم اس کی طرف ہر وقت محتاج ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حمد کو کسی حد پر کافی نہ سمجھا جائے، نہ اسے ترک کیا جائے، نہ اس سے بے نیازی برتی جائے، اور اگر ان جملوں کو طعام اور کھانے کی صفت بنایا جائے تو پھر ان جملوں کا مطلب اس طرح ہوگا کہ کھانا اللہ کی نعمت ہے، کسی وقت اس کو کافی نہ سمجھا جائے بلکہ ہر وقت اس کی طرف احتیاج رکھنا چاہیے، ولا مودعین یعنی نہ اس کی تلاش اور طلب کو ترک کیا جا سکتا ہے اور نہ اس سے استغنا برتی جا سکتی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت انس راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمدوه علیها او یشرب الشربة فیحمدوه علیها، رواہ مسلم وسند حدیثی عائشة وابی ہریرہ ما شبع آل محمد وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا فی باب فضل الفقراء انشاء اللہ تعالی۔ حضرت انس راوی ہیں، بیان کرتے ہیں رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے راضی و خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر خدا کی حمد و ثنا کرے، یا ایک مرتبہ پیے اور اس پر خدا کی حمد و ثنا کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور دو روایتیں جن میں سے ایک حضرت عائشہ کی ہے اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، ان دونوں روایتوں کو ہم انشاءاللہ باب فضل الفقراء میں نقل کریں گے، یعنی یہ دونوں روایتیں صاحب مصابیح نے کتاب الاطعمہ میں نقل کی تھیں، لیکن ہم نے ان کو باب فضل الفقراء میں نقل کیا ہے، یعنی جس کا کھاؤ اسی کا کھاؤ۔ جب وہی بادشاہ کھلا رہا ہے تو تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، کیونکہ الانسان عبد الاحسان۔